شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین ورک، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ میرے چینل کی سٹوریز کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس میں بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ یقیناً پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میری ریگولر سٹوری سینڈر پریانکا شیئر کری ہے انڈیا سے۔ پریانکا کہتی ہے، آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی نیبر میں جو بوڑھی دادی اماں رہتی ہیں، ان کی بتائی ہوئی ایک اور کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دادی اماں کی جو بڑی بیٹی ہے، اس کی جب شادی ہوئی تو وہ لوگ بنگلور شفٹ ہو گئے۔ وہاں پر ان لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ ان کے گھر کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا پارک ہوا کرتا تھا، جہاں پر بچوں کے لیے کافی زیادہ جھولے لگائے گئے تھے۔ دن کے ٹائم تو وہاں کے محلے کی جو خواتین تھیں وہ بچوں کو وہاں پر لے جایا کرتی تھیں، بچے خود بھی وہاں پر جھولا کرتے تھے۔ لیکن شام ہونے سے پہلے ہی اس پارک کو بند کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اس پارک کے بارے میں یہ باتیں مشہور تھیں کہ وہ پارک آج سیب زدہ تھا، اور اندھیرا ہونے سے پہلے اس پارک کو بند کرنا بہت ضروری ہوتا تھا، کیونکہ اکثر لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے تھے۔ اس لیے جو پارک کے جو مالکان تھے، یعنی جو وہاں کا سیکیورٹی عملہ تھا، وہ لوگ شام سے پہلے اسے بند کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دادی اماں کی بیٹی کے جو ہسبینڈ تھے، یعنی وہ جو انکل تھے، انہوں نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے چھت کے اوپر ٹہلنے کے لیے چلے گئے۔ اب جیسے کہ ان کے گھر کے بالکل سامنے ہی وہ پارک تھا، رات کا ٹائم تھا، وہ چھت کے اوپر چہل قدمی کر رہے تھے، واک کر رہے تھے۔ تو چلتے چلتے ایک دم سے اپنے چھت کی گرل کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پارک میں کوئی جھولا جھول رہا ہے۔ جب انہوں نے غور کر کے دیکھنا چاہا تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ بالکل سامنے دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جھولا جھول رہی ہیں، اور بہت زیادہ اونچی آواز میں ہنس بھی رہی ہیں، کہکے لگا رہی ہیں۔ وہ تھوڑے سے حیران ہوئے کہ پارک تو شام ہوتے ہی بند ہو جاتا ہے، پھر یہ لڑکیاں کون ہیں؟ سارا پارک بند ہے، یہ لڑکیاں اندر کیسے گئیں؟ اور پارک کا جو دروازہ ہے وہ تو بالکل ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ہے، اس پر تو لاک لگا ہوا ہے، پھر یہ کون ہے؟ انہوں نے وہیں پر کھڑے ان لڑکیوں کو باغور دیکھا اور ان کو آواز بھی دی۔ وہ جو لڑکیاں تھیں انہوں نے ان کی آواز کو سنا انسنا کر دیا اور ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ ان کو پھر تجسس ہونے لگ گیا کہ کتنی ڈھیٹ ہے یہ لڑکیاں، ہنس رہی ہیں اس خالی پارک میں، پتہ نہیں یہ رات کے ٹائم کیسے اندر گئی ہیں۔ انہوں نے اپنی چھت کے اوپر سے ایک آئرن راڈ اٹھایا اور وہ زور سے اس پارک میں ان کی طرف انہوں نے پھینکا۔ جیسے ہی وہ انکل نے وہ راڈ ان کی طرف پھینکا، وہ جو لڑکیاں تھیں وہ غائب ہو گئیں، ان کے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئیں۔ انکل نے جب دیکھا کہ یہ تو غائب ہو گئی ہیں، وہ ڈر گئے اور بھاگتے ہوئے نیچے آئے۔ یہ بات آ کر انہوں نے نیچے کسی کو بھی نہیں بتائی اور جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئے۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا، 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ان کی مسز کی آنکھ کھلی، وہ پانی پینے کے لیے کچن میں گئیں۔ جیسے واپس آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں، ان کے ہسبینڈ بہت زیادہ عجیب آوازیں نکال رہے ہیں۔ ان کو بڑا عجیب لگا کہ ان کو کیا ہوا، یہ تو ابھی سو رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ بیڈ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لائک بیڈ سے اتر کر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے تھے، اپنے جسم کو نوچ رہے تھے۔ ان کی مسز نے ان کو بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو اپنے ہوش میں ہی نہیں تھے، اپنے سینسز میں ہی نہیں تھے۔ ان کی مسز بہت زیادہ ڈر گئیں، وہ فوراً سے کمرے سے باہر آئیں اور انہوں نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور فوراً سے اپنی مدر ان لاء کو کال کی اور یہ بتایا کہ پتہ نہیں ان کے ہسبینڈ کو کیا ہو گیا ہے، وہ عجیب و غریب طرح سے حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب ان کی جو مدر ان لاء تھی، ان کی جو ساس تھی، وہ کچھ پڑھائی وغیرہ جانتی تھیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ تم یہ پڑھائی پڑھو اور صبح ہونے سے پہلے اس کمرے کا دروازہ نہ کھولنا، اس کے ساتھ کوئی اور ہی ماجرا لگتا ہے۔ ان کی مسز نے ساری رات باہر ان کے کمرے سے باہر بیٹھ کر گزار دی اور مسلسل وہ پڑھتی رہیں جو کچھ وہ پڑھتی تھیں۔ جب صبح ہوئی، جیسے ہی دن نکلا تو ان کی جو ساس تھی وہ اپنے ساتھ ایک عامل کو لے کر آئیں۔ جیسے وہ عامل آئے، انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کے ہسبینڈ سٹل اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی طرح کی آوازیں نکال رہے تھے اور اسی طرح سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے ان پر پڑھائی کرنا شروع کر دی۔
تو کچھ وہ ہوش میں آئے. جب ان پر پڑھائی کی تو انہوں نے چلانا شروع کر دیا اور ان کے جسم میں 2 عورتیں بولنے لگ گئیں. اب وہ جو عامل تھے انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ وہ جو عورتیں تھیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ اس پارک میں رہتی ہیں، ہم لوگ جنات ہیں، ہم لوگوں کے یہاں پر پورے خاندان آباد ہیں، ہم لوگ کسی کو کچھ نہیں کہتی. دن کے ٹائم ہم لوگ اپنا آپ ظاہر بھی نہیں کرتی، لیکن رات کے ٹائم ہم وہاں پر کسی کو آنے نہیں دیتی، نہ ہی کسی انسان کی موجودگی وہاں پر برداشت کرتی ہیں. رات کا ٹائم تھا اور ہم لوگ جھولا جھول رہے تھے. یہ جو آدمی تھا اس نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے. پہلے یہ ہمیں آوازیں دیتا رہا ہے اور ہم نے اس کی کسی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد اس نے ہم لوگوں کو راڈ مارا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اس کے پیچھے لگ گئی ہیں اور ہم لوگ اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گی، اس کو جانی نقصان دے کر ہی رہیں گی. پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے پڑھائی کی، ان کو بہت زیادہ سمجھایا اور یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں جانتا تھا کہ تم لوگ کون ہو. بہت مشکل سے وہ مانی اور ان کا یہ کہنا تھا اگر غلطی سے بھی یہ پارک کے حصے میں آیا یا اس نے وہاں پر قدم بھی رکھا تو ہم لوگ فوراً سے اس کی گردن توڑ دیں گی، اس کو کہو یہ یہاں سے چلا جائے اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو. یہ کہتے ہی وہ ان کے جسم سے نکل گئیں اور انکل بے ہوش ہو گئے. وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا جتنی جلدی ہوتا ہے آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں، ورنہ یہ جنات آپ کے شوہر کو جانی نقصان پہنچا دیں گے، ان کو زندہ نہیں رہنے دیں گے. پھر وہ جو دادی تھی ان کو اپنے ساتھ لے گئیں. ان لوگوں نے بنگلور والا گھر چھوڑ دیا. کافی ٹائم لگا انکل کو ٹھیک ہونے میں، ان کے بہت سے علاج چلے تب جا کر وہ ٹھیک ہوئے. اسی طرح سے پرینکا کہتی ہیں ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ میری امی نے میرے ساتھ شیئر کی ہے. میری امی بتاتی ہیں کہ جب وہ ان میرڈ تھیں تو وہ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے. تو ان کی ایک کزن سسٹر تھی، ان کی تایا کی بیٹی تھی جو بہت زیادہ کم گو تھیں، بہت کم بولتی تھیں، بہت انٹروورٹ تھی. یعنی زیادہ گھلنا ملنا، زیادہ باتیں کرنا ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا. سب یہ جانتے تھے کہ ان کی یہ نیچر ہے. وہ شکل و صورت کی بھی بہت خوبصورت تھی. کچھ دنوں سے وہ حد سے زیادہ گمسم ہو گئیں. پہلے تو وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی بات کر لیا کرتی تھی، کسی نہ کسی بات کا جواب دے دیا کرتی تھی، مگر اب وہ بالکل ہی بولنا چھوڑ گئی تھیں. امی کہتی ہیں مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہو رہی تھی. میں نے یہ سوچا کہ میری کزن ہے، میری بہن ہے، مجھے پوچھنا چاہیے کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو، کہیں اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ اب تو یہ بالکل ہی اس کی آواز ہی نہیں سنی اتنے دنوں سے. امی کہتی ہیں میں ان کے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، میں ان کے روم میں گئی تو وہ اپنے بستر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. میں نے اس کو جا کر یہ کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ اس نے بس میری طرف دیکھا اور یہ کہا کہ وہ لوگ مجھے کچھ دنوں میں اپنے ساتھ لے جائیں گے اور میں چلی جاؤں گی. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کون لے جائیں گے اور کہاں چلی جاؤ گی؟ بس اس نے اس کے بعد مجھے کوئی جواب نہیں دیا. امی بہت زیادہ ڈر گئی اور اس ٹائم ان کا جو جسم تھا وہ بہت بڑا بڑا لگ رہا تھا. ان کے جسم کا سائز ایک دم سے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کی ہائٹ بہت بڑی ہو گئی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں بہت بڑے ہو گئے ہیں بیٹھے بیٹھے. تو امی ڈر گئی. امی نے آ کر یہ بات اپنی امی کو بتائی. سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. آہستہ آہستہ یہ بات پورے گھر میں پتہ چل گئی. ان کے گھر والوں نے ان کے لیے گھر میں پوجا رکھوائی کہ اس کے لیے پوجا رکھواتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی. جس دن پوجا تھی امی کہتی ہیں کہ میں اکیلی تھی، مجھے ضرورت تھی اس کی. میں کمرے میں گئی کہ اس کو بلا کر باہر لے کر آتی ہوں تو ہم کچھ کام بھی کر لیں گی اور وہ بھی پوجا میں آ کر بیٹھ جائے گی. جیسے ہی وہ کہتی ہیں میں کمرے میں گئی تو میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اپنے بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی تھی. میں نے لائٹ آن کی اور میں نے اسے یہ کہا کہ چلو آؤ باہر، سب بلا رہے ہیں. تو اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. میں اس کے قریب گئی. اس نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی. جیسے میں نے وہ چادر اتاری تو اس کا جو جسم تھا وہ سارا سیاہ کلر کا ہوا تھا اور وہ مر چکی تھی. امی کہتی ہے میں نے وہیں پر شور ڈالنا شروع کر دیا. سب گھر والے آ گئے. جب گھر والوں نے آ کر دیکھا تو وہ مردہ تھیں اور ان کا جسم سیاہ کلر کا ہو گیا تھا. جو اتنی خوبصورت اور وائٹ کلر کی ایک لڑکی تھی. کہتے ہیں ان کی آخری رسومات سے پہلے ان کے گھر والوں نے ایک عامل کو بلایا کہ ہم پتہ لگائیں کہ ایک دم سے ان کی بیٹی کی اس طرح سے مسٹیریس ڈیتھ کیسے ہو گئی. وہ جو عامل آئے تھے جب انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا اس لڑکی کے اوپر کالے جادو کے ذریعے ایک کالی آفت پھینکی گئی تھی جو کافی عرصے سے اس کا خون پی رہی تھی اور اینڈ پر آج وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئی ہے. ابھی بھی وہ اس کی میت کے پاس، یعنی اس کی مردہ جسم کے پاس وہ ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے. وہ ایک کالے رنگ کی سیاہ آفت ہے جو اس لڑکی پر پھینکی گئی تھی. ان کے گھر والوں نے رو رو کر پوچھا کہ کس نے یہ کام کیا تو ان کا یہ کہنا تھا میں یہ نہیں بتا سکتا، لیکن وہ آپ کے بہت قریبی ہیں جنہوں نے اس لڑکی سے حسد کے مارے، جلسی کے مارے، اس کی خوبصورتی سے جل کر اس پر یہ آفت پھینکی تھی اور وہ مر گئی.
آج بھی جب امی یہ بات سناتی ہیں اور بتاتی ہیں تو ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں۔ وہ کہتی تھیں ہم لوگوں کی وہ کزن سسٹر بہت اچھی تھی اور سب اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ 2 سٹوریز تھیں جو پرینکا نائک نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا، اسی طرح سے میرے چینل پر پارٹیسپیٹ کرتی رہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اجاز شیئر کر رہے ہیں۔ اجاز کہتے ہیں میں جور آباد کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے ایک سٹور بنایا، جنرل سٹور جیسے ہوتا ہے، تو جس مارکیٹ میں نے وہ سٹور بنایا، مارکیٹ تو نہیں، ایک محلہ ٹائپ وہ جگہ تھی، وہاں پر کچھ اور بھی شاپس تھیں، تو وہاں پر سٹور نہیں تھا۔ اکثر ہم لوگوں کو بھی، ہم بھی انہی محلوں میں رہنے والے تھے، چیزیں لینے کے لیے تھوڑا دور جانا پڑتا تھا۔ تو میں نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اپنی لوکیشن پر میں ایک سٹور بناتا ہوں، ہم جیسے لوگ جو محلے دار ہیں وہیں سے چیزیں لیا کریں گے۔ کافی عرصے سے وہاں پر ہم لوگوں کے علاقے میں ایک دکان خالی تھی۔ میں نے اس کے مالکان سے بات کی، ان لوگوں نے مجھے وہ شاپ دے دی، میں نے وہ شاپ لے لی۔ میرے شاپ کے ساتھ بھی 1-2 شاپس تھیں، تو وہ ایک جو تھی وہ چھوٹی موٹی، جیسے یہ ٹائر پنچر ہو جاتا ہے بائک کا یا سائیکل کا، وہ تھی، اور ایک اور شاپ تھی۔ میں نے وہاں پر اپنی شاپ بنائی تو اللہ کا شکر تھا کہ بہت زیادہ میری شاپ چلنے لگی، بہت لوگ آتے تھے، پورا محلے کے ارد گرد کے بھی جو علاقے تھے وہ بھی وہاں پر آنے لگ گئے۔ اب میری جو شاپ تھی اس کے سینٹر میں ایک سڑک بنتی تھی اور اس کی ایک طرف یہ ہم لوگوں کی یہ دکانیں تھیں، دوسری طرف کچھ تھوڑے بہت گھر تھے، چوک ٹائپ جگہ تھی تھوڑی سی۔ وہاں پر ایک برگد کا بہت قدیم اور پرانا درخت ہوتا تھا۔ بچپن سے ہم لوگ سنتے تھے کہانیاں، ہم لوگوں کے دادا دادی سنایا کرتے تھے، برگد کے اس درخت کے اوپر جنات ہیں، برگد کے اس درخت کے اوپر چڑیلے آفتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی۔ ہم لوگوں کا جہاں پر میری شاپ تھی ان سائڈوں پر اتنا خاص آنا جانا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگوں کا محلہ دوسری طرف بنتا تھا، گلیاں دوسری طرف بنتی تھیں۔ تو جو میرے ساتھ والے دکان والے تھے اکثر وہ جلدی شاپ بند کر جایا کرتے تھے، کبھی کوئی 6 بجے بند کر جاتا تھا، کبھی کوئی 7 بجے بند کر جایا کرتا تھا۔ اب میری شاپ ایسی تھی کہ مجھے 12 بجے تک کھلی رکھنی پڑتی تھی۔ اکثر لوگ آ جایا کرتے تھے، میرے دوست یار آ جایا کرتے تھے، وہاں پر ہم لوگ بیٹھ کر سگریٹ پی لیا کرتے تھے، اس طرح کا کام تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، گرمیوں کا موسم تھا، جیسے ابھی جون جولائی ہے، سیم ایسا ہی موسم تھا اور گرمی بہت شدید تھی۔ آج دوپہر میں بہت سخت آندھی آئی، کافی زیادہ موسم خراب تھا، لیکن بارش نہیں ہوئی تھی۔ مغرب کے بعد ایک دم سے بہت شدید بارش شروع ہو گئی۔ تو اب جیسے لوگ آ رہے تھے، اس وقت بھی میری شاپ پر کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ لوگ چلے گئے تو میں نے آگے ڈور لگوائے ہوئے تھے، شیشے کے گلاس ڈور لگوائے ہوئے تھے، رات کے ٹائم اکثر بند کر دیا کرتا تھا ان کو۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے میں نے ان کو بند کر دیا اور خود میں ابھی شاپ کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دم سے میری اس برگد کے پیڑ پر نظر پڑی، میں بارش دیکھ رہا تھا باہر، تو میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں، جیسے اس درخت کے نیچے آنکھیں چمک رہی ہیں، ویزیبل وہ آنکھیں تھیں۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی بلی، کوئی کتا ہوگا، درخت کے نیچے کھڑے ہوں گے، جیسے بارش ہے۔ ایک دم سے میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو آنکھیں ہیں وہ اس ہائٹ پر آ گئی ہیں جیسے کوئی مرد ہوتا ہے، کوئی قداور شخص ہوتا ہے۔ اب یہ چیز میرے لیے عجیب تھی کہ کوئی اگر بلی یا کتا ہو درخت کے اوپر تو نہیں چڑھ سکتا، پھر یہ کیا ہے؟ مجھے نا عجیب سی کیوریوسٹی ہونے لگ گئی۔ میں اپنی شاپ سے باہر نکلا، میں نے بارش کی بھی پرواہ نہیں کی، بڑی تیز بارش ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں سڑک کراس کی، اس برگد کے درخت کے پاس جانے لگا، میں نے وہاں پر باقاعدہ ایک آدمی کو کھڑے دیکھا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھیں جیسے یہ جانوروں کی آنکھیں چمکتی ہیں، اور اس کے پیچھے ایک اور عورت بھی کھڑی ہوئی تھی جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اور جیسے میں نے ان کو دیکھا، میں سمجھ گیا کہ یہاں پر معاملہ کوئی اور ہی ہے، یہ کوئی اور ہی چیز مجھے لگتی ہے۔ میں الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ جیسے میں اپنی شاپ میں آیا، میں نے شاپ بند کی، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکے تھے۔ اب میرے اوپر تو انہوں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا تھا، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا۔ ابھی 10:30 بجے کا ہی ٹائم ہوا تھا۔ میں نے شاپ بند کی اور گھر آ گیا۔ گھر آیا تو میری طبیعت بہت سا خراب ہو گئی، مجھے بخار ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات بتائی کہ برکت کے پیڑ کے نیچے میں نے آج اس طرح سے مخلوق دیکھی ہے۔ امی ابو نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم کیوں ان کی طرف گئے تھے، جب تم نے ایسی کچھ چمکتا ہوا دیکھا تھا تم نے اگنور کر دینا تھا، تم کیوں وہاں پر گئے؟
خیر اس ٹائم تو جتنا سمجھا سکتے تھے مجھے سمجھایا ان لوگوں نے. 1-2 دن مجھے بخار رہا, میں نے میڈیسن لی, میں کچھ ٹھیک ہو گیا. امی دم کرتی تھیں, روز دم کر کے پانی پلاتی تھیں, کچھ میں بہتر ہو گیا. تو میں اپنی شاپ پر واپس آیا. سب نے پوچھا کہ 2 دن تم آئے نہیں ہو. میں نے بتا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اب تیسرا دن تھا, میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی مجھے اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا جیسے میری شاپ میں کوئی ہلچل ہو رہی ہے. ہلچل کیسے ہو رہی ہے؟ کبھی کوئی باکس گر جاتا تھا, میں اٹھا کر اوپر رکھتا تھا. کبھی میری چیئر ہلنے لگ جاتی تھی, مجھے ایسا لگتا تھا باقاعدہ میری چیئر کو کوئی ہلا رہا ہے, لیکن نظر کوئی نہیں آتا تھا. اب وہ جو برگد کے پیڑ کے اس درخت کے جو جنات تھے وہ جنات مجھے تنگ کرنے لگ گئے. میرے پیسے غائب ہونے لگ گئے. یہاں تک کہ جو میں اتنا سٹاک لے کر آتا تھا وہ سٹاک میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہاف رہ جاتا تھا. پھر کچھ دن گزرے, تقریباً اس کام کے 15 دن کے بعد, ابھی مغرب کا ہی ٹائم تھا, میں اپنی شاپ پر بیٹھا تھا, 8 بجے ہوں گے زیادہ سے زیادہ, عشاء ہونے والی تھی. تو ایک دم سے مجھے اس درخت کے پاس سے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آنے لگ گئی. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ برگد کے پیڑ کے نیچے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے. اس کے سر پر بال نہیں ہے اور جسم پر کپڑے بھی نہیں ہیں, لیکن اس کے سر پر 2 سینگ ہیں اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ ڈراؤنی ہیں, بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں اور ان آنکھوں میں جیسے انگارے جل رہے ہیں. میں نے جیسے اس کو دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ جنات ہیں, پھر مجھے تنگ کر رہے ہیں, اتنے دنوں سے تنگ کر رہے ہیں. میں اٹھا اور میں نے اپنی شاپ کا وہ دروازہ بند کر لیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا. جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی, اپنے اوپر حصار کیا, تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری شاپ میں زلزلہ آ گیا ہے. میری وہ پوری شاپ کی جو ایکسیسریز تھیں وہ ایسے ہلنے لگ گئی. میں ڈر گیا, میں چیخیں مارتا ہوا باہر بھاگا. وہ جو بچہ تھا وہ غائب ہو گیا. اب میں اتنا خوف زدہ تھا کہ شاپ جیسے جو کچھ جہاں پر تھا لائٹ جلتی, میں نے جلدی سے شٹر نیچے کیا, اس کو لاک کیا, اپنا بائک لیا اور میں وہاں سے بھاگنے لگا. ابھی میں نے بائک سٹارٹ کیا تو میرا بائک بہت زیادہ بھاری ہو گیا تھا. اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ جیسے اس کے اوپر ایک نہیں کچھ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وہ چلانا اور سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. بڑی مشکل کے ساتھ میں اپنے بائک کو کنٹرول کرتا کرتا اپنی گلی تک پہنچا تو میرے بائک کے پیچھے سے مجھے بہت زیادہ ڈراؤنی ہنسی کی آوازیں آنے لگ گئیں. پیچھے پلٹ کر تو دیکھنے کی میری ہمت تھی نہیں. میں نے پھر بھی بائک چلانا شروع کیا. جب میں اپنے گھر پہنچا تو وہ جو ہنسی کی خوفناک آواز تھی وہ بند ہو گئی. میں نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا, گھر آ کر سب کو یہ بات بتائی. میری حالت بہت غیر ہوئی ہوئی تھی. امی بھی بڑی پریشان ہوگی کہ اتنے دنوں سے تم نے ہمیں یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ تمہارے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, ہم تب کچھ کر لیتے. اب میں بہت زیادہ ڈر گیا, یہاں تک کہ رات کو وہ جنات مجھے گھر میں سونے نہیں دیتے تھے. کبھی میرے روم کی لائٹ آن کر دیتے تھے, کبھی میرے پاؤں کو چھیڑ دینا, کبھی میرے بالوں کو کھینچ دینا. عجیب معاملات میرے ساتھ شروع ہو گئے. گھر میں بھی سکون ختم ہو گیا, شاپ پر ویسے یہ کام ہو گیا. میں نے جیسے کیسے کر کے وہ رات کاٹی. میں اونچی آواز میں چیختا تھا, بولتا تھا کہ مجھے نہ تنگ کرو, میں نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ تم لوگ وہاں پر موجود ہو, میں کبھی بھی نہ جاتا تم لوگوں کی طرف. تب مجھے اپنے کمرے میں دھواں سا نظر آتا تھا, کالے سائے نظر آتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا, شام کا ٹائم تھا, اس سے اگلے دن کی بات ہے, ہم لوگوں نے ایک امام صاحب سے بات کی تو امام صاحب نے ہمیں ایک پیر صاحب کا پتہ بتایا. ادھر ہم لوگوں نے جانا تھا. وہ پیر صاحب وہاں پر دن کے ٹائم تھے نہیں, انہوں نے ہمیں رات 9 بجے کا ٹائم دیا. مغرب کے بعد میں گھر پر ہی تھا, میں شاپ پر نہیں گیا. تو میں کچن کے فریج سے پانی نکال رہا تھا. ایک دم امی کچن میں آئیں اور امی نے بہت اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا مجھے دیکھ کر. امی کو جب میں نے دیکھا میں اور ڈر گیا کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے. میں نے پانی وہیں پر چھوڑا اور امی سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے. امی کہتی ہیں کہ جب تم فریج میں سے پانی نکال رہے تھے تمہارے ساتھ ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی عورت کھڑی تھی جو تمہاری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی. اس کا جلا ہوا چہرہ تھا, سیاہ کلر تھا اس کا, اور سیاہ کلر کا ہی اس کا وجود تھا جس پر بال تھے. تمہارے ساتھ جنات ہیں, جتنی جلدی ہوتا ہے تم پیر صاحب کے پاس جاؤ. میں اور خوف زدہ ہو گیا. امی نے مجھے ایک چھوٹی سی سورۃ یاسین دی پاکٹ میں رکھنے کے لیے. وہ سورۃ یاسین میں پاکٹ میں رکھتا گیا تو مجھے ایسا لگا میرے جسم سے جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہے, ہلکا پھلکا سا مجھے محسوس ہونے لگ گیا. ہم لوگ سید صاحب کافی دور تھے, وہاں پر پہنچے. وہ اپنے آستانے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے. انہیں ساری بات بتائی. جب انہوں نے بات سنی انہوں نے کہا تمہارے ساتھ تو ابھی بھی وہی جنات ہیں, ان کا پورا گھرانہ ہے وہاں پر. انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا اور تم ان کی طرف چل پڑے. جیسے تم نے سڑک کراس کر کے ان کے حدود میں پاؤں رکھا ان کا سایہ تم پر ہو چکا تھا. تمہاری شاپ میں بھی موجود ہیں. بہت شرارتی اور نقصان دینے والے جنات ہیں, اور 100 سال سے بھی پرانے وہ جنات اس درخت پر حاوی ہیں. اب میں ڈر گیا کہ میں کیا کروں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس کا علاج ہوگا باقاعدہ, 2 ماہ لگیں گے, تمہیں علاج کروانا پڑے گا.
تعویذ پینے پڑیں گے، تعویذوں سے نہانا پڑے گا، کچھ جلانے کے لیے دیے مجھے، میری شاپ میں لگانے کے لیے مجھے کچھ نقش دیے۔ ان شارٹ میں نے 2 ماہ وہ علاج کروایا، تب جا کر وہ جو جنات تھے ہمارے گھر سے، میرے اوپر سے، وہ گئے اور میں نے وہ اسٹور فوراً خالی کر دیا۔ 2 ماہ سے پہلے میں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ میرا جتنا بھی سامان تھا وہ سارا میں نے جیسے کیسے کر کے اس کو ختم کیا۔ میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں دوبارہ کسی جگہ پر کوئی شاپ بنا سکوں۔ پھر میرے گھر والوں نے 2 سال کے بعد میری شادی کر دی، پھر میں نے کہیں اور جاب سٹارٹ کر دی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کبھی کبھی ہو تو سوتے سوتے جسم پر تھوڑا سا وزن پڑتا ہے، اگر میں نے تعویذ نہ پہنا ہو تو۔ جب تعویذ پہنتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جس سے میں آپ سب کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز ان کو باتیں مت سمجھا کریں۔ کسی جگہ پر کچھ ایسا محسوس کریں، کوئی چمک رہا ہے، کچھ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے مت جایا کریں، ورنہ انسان وہ کچھ فیس کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ کراچی کی ایک خاتون کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہوئی تو مجھے بیوٹی پارلر کے کورس میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ میں نے ایک بہت فیمس بیوٹی پارلر سے کورس کیا۔ اس کے بعد میں نے اتنی محنت کی کہ میں نے خود کا ایک بیوٹی پارلر بنا لیا۔ بہت اچھا رسپانس تھا، لوگ بہت زیادہ میرے کام کو پسند کرتے تھے اور میرے پارلر پہ بہت زیادہ خاتون فیمیلز آیا کرتی تھیں۔ اب جس جگہ پر میرا پارلر تھا اس کی سائڈ پر ایک گلی لگتی تھی۔ وہ جو گلی تھی وہاں پر لوگوں کے گھر تو نہیں تھے، شاپس ہی تھیں، لیکن وہ گلی اتنی گندی تھی، وہاں پر اتنا کچرا تھا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے بھی وہ تعفن اور وہاں کی جو گندگی تھی وہ بہت زیادہ ناقابل برداشت تھی۔ میں نے 3 سے 4 دفعہ جو میونسپل کمیٹی ہوتی ہے وہاں پر اپلیکیشن دی، کسی نے میری بات نہیں سنی، کسی نے وہاں سے اس کچرے کو ریموو نہیں کیا۔ میرے اتنے اچھے کلائنٹس آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ یہاں پر آ نہیں سکتے، یہ اتنا گندا راستہ ہے، ہم لوگ کیسے آئیں۔ بڑی مشکل کے ساتھ ان لوگوں کو میرے پارلر پر آنا پڑتا تھا۔ اب میرے بزنس پر بھی اس کا ایفیکٹ ہو رہا تھا اور میرے پاس اور لوکیشن بھی نہیں تھی کہ میں کہیں اور جا سکوں۔ ایک پہچان بن گئی تھی میری وہاں پر پارلر کی۔ تو میں نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ آج میں خود ایک راستہ بناتی ہوں گلی میں، یہاں کے تو ایسے لوگ ہیں کہ کسی نے ہیلپ نہیں کرنی، میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ شام کا ٹائم تھا، اس لیے میں نے اندھیرے میں یہ کام کیا کہ دن کے ٹائم وہاں پر بہت رش ہوتا تھا لوگوں کا، تو انسان اچھا نہیں لگتا۔ اپنے پارلر کی وال کے ساتھ ساتھ والا حصہ میں نے صاف کرنا شروع کر دیا، جتنا میں کر سکتی تھی میں نے وہ کیا۔ ابھی میں اس کی اسٹریٹ کے مڈ میں ہی تھی تو گلی کے کونے پر ایک کچرا کنڈی کا ڈھیر تھا، جہاں پر شاید پورا علاقہ آ کر کچرا پھینکا کرتا تھا۔ وہاں پر میں نے کچھ بچوں کے بولنے کی آواز سنی۔ جب میں نے غور کیا تو وہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے، 3 سے 4 بچے ہوں گے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ دیکھنے میں اتنے خوبصورت بچے ہیں، تو یہ اس کچرے پر، اس گندگی پر کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر ان کو کوئی جرم یا کوئی ایسی چیز نہ کاٹ جائے، مجھے ان کو روکنا ہوگا۔ میں ان کے پاس گئی اور جب میں نے بالکل ان کے قریب جا کر دیکھا، وہاں پر اور بھی شاپس تھیں تو لائٹس تو تھیں وہاں پر، تو وہ بچے بہت خوبصورت تھے۔ 2 بچے تھے، 1 بچی تھی ان میں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بیٹا آپ لوگ کون ہو اور اس کچرے پر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، رات ہو چکی ہے۔ ان بچوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مسلسل کھیلتے جا رہے تھے اس کچرے کے ڈھیر پر۔ تو مجھے عجیب لگا، میں نے کہا شاید یہ بچے بات نہیں مانیں گے۔ میں واپس آنے لگی، جیسے میں واپس پلٹی اپنی بیک سائڈ سے مجھے بہت زیادہ ڈراؤنی ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ اتنی ڈراؤنی آواز تھی کہ میں پیچھے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بچے اتنے ڈراؤنے ہو چکے تھے، ان کے اتنے لمبے دانت تھے، ان کے چہرے اتنے سیاہ تھے، ان کی آنکھیں یوں تھیں جیسے ان میں سے خون نکل رہا ہے، اور وہ میری طرف اس طرح سے دیکھ کر ہنس رہے تھے کہ ان کو دیکھنے کی دیر تھی میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اپنے پارلر میں آئی، میں نے پارلر کو بند کیا، میں جیسے کیسے کر کے اپنے گھر پہنچی۔ میرے گھر والوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میری طبیعت اتنی خراب ہوگی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ اگلے دن ہم لوگوں کے محلے میں ہی ایک عامل ہی کہہ لیں کہ ان کے پاس علم تھا ان چیزوں کا، لیکن پراپر وہ کوئی ایسا کام وغیرہ نہیں کرتے تھے، پھر بھی تھوڑا بہت اگر کچھ پوچھنا ہوتا تھا تو بتا دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس گئے، ان کو ساری بات بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو گلی ہے جہاں پر اتنا زیادہ کچرا ہے وہاں پر جنات ہیں، تم اس گلی کو بے شک چھوڑ دو، وہاں پر ایسے ہی کچرا رہے گا، وہ لوگ جتنی مرضی صفائی کروا لیں وہاں پر وہ کچرا ایسے ہی رہے گا، اس کچرے پر شیاطین جنات کا بسیرا ہے، اور تم ان کے پاس چلی گئی ہو، اب وہ تمہیں
نقصان دیں گے تو وہاں سے پارلر چھوڑ دو، ورنہ ہو سکتا ہے اب انہوں نے تمہارا راستہ دیکھ لیا یا تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں نقصان دیں۔ پھر میں نے وہ پارلر چھوڑ دیا، کسی اور جگہ پر پارلر بنا لیا، اس علاقے سے ہی میں چلی گئی۔ تو یہ ایک سٹوری تھی جو کراچی کی ایک خاتون کی تھی اور وقاص نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ اس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں جن سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ کبھی بھی جنات کی جو قصے کہانیاں یا آپ لوگوں کے ساتھ جو میں شیئر کرتی ہوں ان کو مذاق میں سمجھا کریں۔ کل میرے ایک لسنر ہنس رہے تھے قبروں کی دیکھ بھال کون کرتا ہے اب کمنٹ باکس میں، تو قبروں کی دیکھ بھال جو ہے وہ گورکن ہی کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو قبریں بارش سے آندھی طوفان آنے سے گر جاتی ہیں، جن کے ورثہ ان کو دفنانے کے بعد پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ ان کی قبروں پر جا کر کوئی ان کا حال پوچھ لیں یا ان کو دیکھ لیں، فاتح خوانی کر لیں۔ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مٹی میں گیا ہے تو اس کو مٹی کا ہی ہونے دیں، قبروں پر جایا کریں، کیونکہ جو آج زندہ ہے اس نے کل وہیں پر جانا ہے۔ آج آپ مرے ہوئے لوگوں کی حفاظت کریں گے، یہ حفاظت ہی ہوتی ہے نا، قبروں کو جا کر دیکھنا، ان کو ٹھیک کروانا۔ اگر وہ گری ہوئی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں تو یہ اس سے بڑا ثواب بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے خود جو قبرستان کے گورکن ہیں ہم لوگوں نے ان کے منتھلی لگائے ہوئے ہیں پیسے کہ وہ ہم لوگوں کے جو میرے ماموں جہاں پر دونوں ماموں کی قبر ہے جہاں پر میرے نانا نانی کی قبر ہے ان کی وہ حفاظت کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یہ ہنسی میں اڑا دینے والی باتیں نہیں ہیں، یہ تلخ حقیقتیں ہیں زندگی کی۔ تو ان پر ہنسا نہ کریں، ان کو سمجھا کریں کہ ان میں میسج کیا ہے آپ کے لیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ لسنرز بہت شدید گرمی بڑھ گئی ہے، اپنا پلیز خیال رکھیں، زیادہ غیر ضروری گھر سے باہر مت نکلیں، جیسے کرونا بھی ہے اور اب گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھروں کے باہر ٹیرس پر پانی کا انتظام کریں برڈز کے لیے۔ ابھی باہر بہت شدید آندھی آ رہی ہے، اللہ کرے بارش ہو جائے۔ ابھی ایک شارٹ کلپ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، ضرور وزٹ کریے گا اسے بھی، اور انشاءاللہ جلدی ولاگ بھی لے کر آؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھا کریں اور اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو، میرے پیرنٹس کو، میری فیملی کو ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بیسٹ، اللہ نگہبان۔